ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ماضی کی یادیں کی خاص بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آج کی ماضی کی یادیں ہم امیر سنت کے ساتھ اس کو سنیں گے اور بیان کریں گے انشاءاللہ۔ امیر سنت سے بھی ان کی ماضی کی یادیں ہم انشاءاللہ پوچھیں گے، جس کا تعلق ان کی اپنے جشن ولادت منانے کے حوالے سے ہے کہ یہ کب سے کیا۔ میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں ہمارے بہت ہی پرانے سینئر اسلامی بھائی ہیں، رکن شورا بھی ہیں، سید ابراہیم شاہ صاحب۔ ماشاءاللہ ان سے جب بھی ہم بیٹھ کر بات کرتے تو ان کے پاس امیر علیہ سنت کی کافی باتیں ہوا کرتی ہیں محفلوں کی، تو میں چاہوں گا کہ جب تک امیر سنت کی جلوہ گیری ہوتی ہے، تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ آ رہے ہوں گے انشاءاللہ، تب تک کچھ سید ابراہیم شاہ صاحب سے میں پوچھ لوں۔ سید صاحب، آپ نے تو ایک ٹائم سے میلادت کی خوشیوں میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہوں گے، اور محفل نعت میں خود آپ کا بھی ایک نعت شریف کا ذوق و شوق ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا چلتا چلا آ رہا ہے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستگی کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں شریف کا پورا مہینہ ماشاءاللہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب ہم آئے اور امیر علیہ سنت کی صحبت اختیار ہوئی تو یوں آپ سمجھ لیں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو تصور میں بھی نہیں سوچی تھی، وہ ہم نے دیکھی۔ مثلاً 12ویں شریف کی رات نئے کپڑے پہننا، پھر جلوس کے ساتھ جلوس میں شرکت کرنا، اور رات کو 12ویں شریف کے اندر خاص بھائی کہ محفل تو ہوتی ہے، محلے میں بھی محفل ہوتی تھی، نعت خوانی میں شریک ہوتے تھے، مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ 12ویں شریف کے اندر محفل کا یہ انداز ہوگا کہ جب خاص وہ لمحات آئیں گے کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مرحبا کے نعرے۔ تو یہ انداز جو ہے وہ امیر علیہ سنت کی صحبت سے ملا، دعوت اسلامی میں ملا یہ الحمدللہ۔ اور پھر یہ کہ گھر سجانا، یعنی پہلی ربیع النور شریف سے ہی، چاند رات سے ہی الحمدللہ یہ ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی تھی۔ جھنڈے لیے جا رہے ہیں، بانس لینے جا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گلیاں سجا رہے ہیں، اور اپنے گھر کو سجا رہے ہیں۔ پھر امیر علیہ سنت کی اس پر ترغیبات ہوتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر نئے کپڑے، نئے چپل، پھر 12ویں شریف کے اندر جو ہے وہ ککری گراؤنڈ۔ اس سے پہلے جو اجتماعات ہوئے ہیں وہ مختلف مقامات پہ ہوئے ہیں۔ امیر علیہ سنت تشریف لاتے ہیں تو میں وہ پرانی یادیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شاہ فیصل میں محفل ہوئی تھی، اس طرح مختلف ہالز میں بھی محفل ہوئی شروع کے اندر۔ پھر جب یہ اجتماع بڑھتا رہا، پھر ککری گراؤنڈ کے اندر الحمدللہ یہ 12ویں شریف کی محفل ہوئی۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ جلوس میں بھی شرکت کرتے ہیں جناب، تو پھر جلوس میں شریک ہوئے۔ پھر 12ویں شریف کا روزہ، سبحان اللہ، اس کی ترغیب دی امیر علیہ سنت نے، تو 12ویں شریف کے روزے کے ساتھ جلوس میں شرکت، پھر افطار کرنا، امیر علیہ سنت کے ساتھ چلنا، اور پھر وہاں جو نعرے لگتے تھے جلوس کے اندر، پھر الحمدللہ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ امیر سنت کی بھی آمد ہو چکی ہے، آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو 12ویں شریف کی محافل ہوا کرتی تھیں علاقے میں، تو جیسے ہم نے ایک نشست ہوتی تھی، رات کو نعت خوانی ہوئی، گھر چلے گئے، مگر جب دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے اور 12ویں شریف، مجھے پہلی 12ویں شریف یاد آ رہی ہے غالباً نور مسجد کے اندر میں نے اس میں شرکت کی تھی، یا حاجیانی ہال تھا شاید، وہاں شریک ہوا تھا میں۔ اس کے بعد شاہ فیصل کالونی میں 12ویں شریف کی محفل ہوئی تھی،
تو وہاں یہ پتہ چلا کہ جناب اب سحری کرنے کے بعد جو ہے وہ صبح صادق ہوگی، اور صبح صادق کے اندر یہ خاص محفل ہوگی، اور اس خاص لمحات کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے نعرے لگائے جائیں گے۔ پھر اس وقت جو کیفیت ہوا کرتی تھی ایک اسلامی بھائی، یوں سمجھ لیں کہ وجدانی کیفیت ہوتی تھی، جو نعرے لگنا، پھر جو ہے آنسوؤں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جو ہے وہ کہ نعرے لگانا، یہ جو کیفیات تھی نا، وہ ماحول سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ امیر علیہ سنت کی صحبت سے پایا، یہ دعوت اسلامی سے پایا، یہ دعوت اسلامی میں میلاد کس طرح مناتے ہیں۔ پھر امیر علیہ سنت نے مزید مدنی پھول دیے، جلوس میں کیسے چلتے ہیں، جیسے باوضو چلنے کا ذہن ہی نہیں تھا تو باوضو کی ترکیب بتائی گئی کہ باوضو چلنا چاہیے یا نگاہیں نیچی کیے چلیں، تو یہ سب سلسلہ تھا۔ تو الحمدللہ یوں جو ہے وہ 12ویں کی محفل ہوا کرتی تھی، الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت ماشاءاللہ ہمارے درمیان ہیں، اور ماضی کی یادیں تو کچھ سید ابراہیم شاہ صاحب سے بھی سن رہے تھے، میلاد پاک کی باتیں، 12ویں شریف کے جشن ولادت کے کیسی محافل ہوا کرتی تھی۔ امیر سنت سے میرا پہلا سوال ماضی کی یادوں سے متعلق یہ ہے کہ حضور آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ میلاد پاک منانے کا جو سلسلہ ہے، یہ بچپن سے آپ کا کیا یہ سلسلہ ہے؟ تو اس کی بچپن سے لے کر آگے تک کی اگر کوئی ایسی یادیں جشن ولادت کے سلسلے میں اگر ہوں تو وہ ہم سے شیئر کریں۔ جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے جشن ولادت کا ماحول دیکھا ہے بنانے کا کہ ہمارے محلے میں جہاں میں 6 مہینے کی عمر سے رہتا تھا، بادامی مسجد، یہ عاشقان رسول کی مسجد ہے، اور وہاں سے بس وہ درود و سلام کی آوازیں کان میں آتی رہتی تھی۔ 11ویں شریف کے 11، 12ویں شریف کے 12 واز ہوتے، محرم شریف کے 10، غریب نواز کے رجب شریف کی چھٹی کے 6، ہرنی بٹتی تھی تو ہم جاتے تھے، لائن میں لگتے تھے، ہرنی لیتے تھے۔ اتنی سمجھ تو تھی نہیں کہ مولانا کیا فرماتے ہیں، مزہ آتا تھا، صلاۃ و سلام نعتیں پڑھی جاتی تھی۔ تو 12 ربیع الاول شریف کو بچپن سے میں نے وہاں یہ ماحول دیکھا کہ 12 ربیع الاول شریف کو دن کے وقت بال مبارک کی، منہ مبارک کی زیارت کروائی جاتی تھی۔ پھر تھوڑا میں وہ بڑا ہوا، سمجھ میں آیا، پھر میں بال مبارک کی زیارت کے لیے بھی حاضر ہوتا تھا، اور وہاں ہوتا تھا، میں نعتیں پڑھی جاتی تھی۔ مجھے بھی شوق ہوتا تھا کہ میں نعت شریف پڑھوں، لیکن آتا نہیں تھا۔ ایک بار میں نے ایک گجراتی کی کتاب پکڑ کے بھی لائن میں لگ گیا، نعت پڑھنے والوں کی، بچے نعتیں پڑھتے تھے، تو میں نے وہ یہ اعلیٰ حضرت اور کوئی پہچان تو تھی نہیں، تو ایک نعت وہ سنتے تھے مائک پر، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، حاجی یوسف اشرفی صاحب مرحوم، یہ اس کو بہت اچھا پڑھتے تھے، حاجی صدیق اسماعیل کے استاد تھے۔ میں نے بھی وہ مائک پر، میری باری آئی تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ شاید ایک شعر پڑا ہوگا کہ وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جو سنبھالتے ہیں میری باں پکڑ کے، ماشاء اللہ فارغ کر دیا، پڑھنا ہی نہیں آتا تو کیا کرے۔ اس طرح کا کچھ وہ ماضی کی یاد ہے کہ یوں جشن ولادت کا ماحول جو ہے وہ شروع سے میں نے سمجھو کہ دیکھا ہے، اور الحمدللہ شروع سے یا رسول اللہ کی صدائیں سنی ہیں، درود و سلام سنا ہے، غوث پاک کا نام سنا ہے، اہل بیت اطہار کا، امام حسین کا تذکرہ ہم سنتے تھے، نام لینا نہیں آتا تھا، امام حسین کا نام وہ زبان پہ، یعنی کہ جو امام حسین یہ نہیں آتا تھا بولنا۔ جب سے امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ کا عقیدت مند، الحمدللہ بی بی فاطمہ کا تب سے عقیدت مند، یہ نام بھی ان کا نہیں لینا آتا تھا۔ جو بات آپ، اتنا چھوٹا تھا، نہ سمجھتا میں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو اس وقت جو بیان فرما رہے ہیں یہ 60 سے 65 سال پرانی باتیں ہوئی؟ ہاں یہی سمجھ لیں، 60-65 سال پرانی۔ اچھا، اب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یہ کلام اعلیٰ حضرت کا 60-65 سال پہلے کیا بات کر رہے ہیں آپ؟
وہ آپ نے پڑھا. یہ اس وقت تو میں تھوڑا سمجھدار ہو گیا ہوں گا کہ 5-7 سال کی عمر میں تو نہیں پڑھنے کے بیٹھا ہوں گا. کچھ ہو سکتا ہے کہ 10 برس کی عمر ہو اس وقت شاید. ہاں، میں اصل میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا اس کی کئی طرزیں ہیں. آج ہمارے نعت خوان پڑھتے ہیں، تو اب چونکہ میں گیا ہوں 60 سال یا 50 سال 55 سال پہلے، تو یہ اس وقت یہ کون سی طرز میں عموماً جن کا آپ نے اس وقت حوالہ دیا کہ وہ اس طرز میں پڑھا کرتے تھے، تو شاید آپ نے وہی طرز میں پڑھنے کی کوشش کی ہوگی. اب تو ایک سے ایک طرزیں آ گئی ہیں اور وہ گانے باجے بھی پیچھے پیچھے گھس جاتے ہیں، لیکن اس وقت طرزیں جو تھی بڑی مزے کی تھی. اور حاجی یوسف اشرفی رحمت اللہ علیہ وہ اس طرز پر پڑھا کرتے تھے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت، برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. رضا نفس دشمن ہے تم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے تم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میری یادداشت میں یہ طرز ہوتی تھی. ماشاءاللہ. اب تو خیر کوئی لیٹسٹ تو کافی طرزیں. اب تو طرزیں کافی تبدیل ہو گئی. ہاں. اچھا، اب یہاں ایک دو باتیں میں اسی ماضی کا جو آپ نے ایک اپنا واقعہ بیان کیا، میں چاہوں گا کہ اسی کے تحت ایک دو سبق بھی حاصل کر لیے جائیں. نمبر 1، آپ نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ہٹا دیا. اس نے کوئی میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. ہٹا دیا. ہٹانے والے نے میرا خیال ہے شفقت سے شاباش شاباش کر کے ابھی یہی چاہ رہا تھا کہ آپ ہٹا نہیں تھا مجھے. یہ فرمائے کہ عموماً ہمارے محفل میں، ہمارے یہاں اسلام بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، یہ بھی محفلیں کرواتے ہیں، تو جب وہ کوئی بڑے نعت خوان یا رش نہیں آیا ہوتا، پبلک نہیں آئی ہوتی، تو یہ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں. وہ گلی میں بچے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم اسٹیج پر بھی لائن میں لگ کے پڑھتا تھا میں. اوقاڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب وعد ہوتا تھا نا، پہنچاتا تھا، نعت شریف پڑھتا تھا، جیسے بھی پڑھتا تھا اور لائن میں لگ جاتا تھا. شوق تھا بس شروع سے. میں نے کہا نا یا رسول اللہ کی صدا نے میرے کان میں رس گھولا ہے، اور الحمدللہ آج تک یہ صدا دل میں نقش ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے اور دنیا سے رخصت ہوں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. تو ہمارے جو محفلوں پہ بچے آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم کیا کریں؟ اس سے پہلے تو یہ درس دیں آپ اس سے کہ مکان اسی محلے میں لیا جائے جس مسجد سے یا رسول اللہ کی صدائیں آتی ہوں. اگر مجھے اس مسجد کا محلہ نہ ملتا تو خدا جانے ہم مل کے بیٹھے ہوتے یا نہیں. اصل گھٹی میں جو یا رسول اللہ کی صدائیں آئی ہیں نا میرے، وہ مسجد میرے محلے میں وہ تھی. بس یہ سب عاشقان رسول، چاہے کوئی سونے کا محل دے لیکن وہاں کوئی خطرے والا مسئلہ اس طرح کا ہو نا، آپ نہیں رہنا یار، آپ جھگی میں رہنا اور یا رسول اللہ کی صدائیں سنتے رہنا، ایسی مسجد کے پاس رہنا. یہ میری آپ کو نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے اور تجربہ بھی ہے، اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ورنہ یہ سادہ تختی ہوتی ہے، بچہ کیا ہوتا ہے سادہ تختی، جو بھی لکھو وہ لکھ جائے گا. اور میری سادہ تختی پر یا رسول اللہ لکھ لیا گیا. یہ اللہ کی رحمت سے ہوا، سب اس کا کرم ہوا.
اور آج تک الحمدللہ یا رسول اللہ اب تو لاکھوں کروڑوں میں گونج ہی رہا ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کا کرم. صلو علی الحبیب. ہمارے پاس رکن شورا حاجی اظہر اتاری کی ایک آواز ہے، کچھ انہوں نے باتیں ہم سے ماضی کی بیان کی ہیں، آئیے وہ سنتے ہیں. سگیتار اظہر اتاری عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ یہ سلسلہ ماضی کی یادیں بہت دلچسپ بھی ہے، معلوماتی بھی ہے، اور بہت سارے اس میں ایسے مدنی پھول بھی ہیں کہ جن پر عمل کر کے ایک ایسے کامیاب زندگی گزارنے کا انداز اختیار کیا جائے. امیر سنت کی ماضی کی یادوں میں بہت کچھ ہے الحمدللہ. ماہ میلاد کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، تو امیر علیہ سنت کے ساتھ جو مجھے پہلی بار موقع ملا تھا باب المدینہ کراچی میں، تو بڑا یادگار میرے لیے تھا وہ ماہ میلاد کی وہ گھڑیاں، اور وہ خاص طور پہ وہ شب میلاد جب امیر علیہ سنت کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ مجھے جو یاد پڑتا ہے، یہ ایک مسجد کا افتتاح بھی تھا، غالباً فیضان مشتاق مسجد تھی، تو وہاں عشاء کی نماز جماعت غالباً وہاں پہنچے تھے. پھر رات جو ہے وہ ککری گراؤنڈ میں غالباً اجتماع میلاد تھا. میری تو زندگی کا ایک پہلا یہ ایسا بڑا اجتماع تھا، اور وہ وہاں جو رونق اور وہ صورت جو دیکھی تھی. اب وہ جو شعر ہے نا میرے سنت کا کہ پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو، یہ میں نے مطلب پرسنلی اس کا جو ہے نا وہ مصداق اور اس کی مطلب حقیقت، اس کی روح اس شعر کی میں نے وہاں دیکھی ہے. میرے سنت کی کیفیت میں واقعی وہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف لفاظی ہے، حقیقت میں میرے سنت کے جو ہے نا وہ کیفیات جو تھیں، میرے سنت کی کیفیت اور ان کی خوشی اور ان کا وہ منظر، کیا بات ہے. پھر وہ اس کے بعد صبح بہاراں، تو صبح بہاراں کے بعد کا وہ منظر، یہ چیزیں واقعی ایک انسان کے اندر جو ہے نا وہ عشق کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے جشن کی جو ہے نا وہ موٹیویشن پیدا کرتی ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی یہی ذوق، یہی شوق، یہی لگن بھی عطا فرمائے، اور جشن میلاد کی دھوم مچاتے ہیں، مچاتے رہیں. امیر سنت کی اس شعر کا صدقہ عطا کرتے تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے. دعائے بے حساب مغفرت کا طلبگار ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اظہر بھائی نے اپنا ایک واقعہ ہم سے بیان کیا کہ اس وقت مسجد کا افتتاح تھا، غالباً 12ویں شب ہوگی حضور، یہی ان کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے. یاد 12ویں شب تو یہ بتا رہے کہ کیری گراؤنڈ میں اجتماعی میلاد ہوتا تھا، دی مارکیٹ کے پاس ککری گراؤنڈ. برسوں پرانی بات یہ بتا رہے ہیں. جی اس وقت میرا خیال ہے سیکورٹی ایشو بھی میرا نہیں ہوگا. فیضان مشتاق مسجد اگر یہ حاجی کیری مشتاق گراؤنڈ کے میں جب اجتماعی میلاد ہوتا تھا اس وقت سیکورٹی ایشو تھا. جی حضور. اچھا چلو ہوگا، مجھے یاد نہیں آ رہا. 96 کے بعد ہمارا سیکورٹی ایشو ہوا تھا، ہمارے ساتھ یہ تھا، اور اس میں جلوس میں بھی تھا. اچھا اور جو فیضان مشتاق مسجد کا کہ افتتاح کیا تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کرنے کے بعد ہی شاید یہ مسجد کا افتتاح ہوا ہوگا. تو شورا بننے کے بعد ہی کی بات بیان فرما رہے شاید یہ. اگر مسجد فیضان مشتاق تو ڈائریکٹ ہے. صلو علی الحبیب. اچھا مجھے جی 12ویں شریف کی ایک بہت پرانی محفل کی یاد آ گئی. نور مسجد میں مجھے جگہ ملی تھی فرسٹ فلور پر، تو وہ وہاں پر ایک اس لیے کہ میں لیٹ آتا تھا. جی جی اور اصل نور مسجد کا رقبہ بہت ہی چھوٹا تھا، جی تو اوپر فرسٹ فلور پہ جگہ ملی، اور وہاں پر اوپر سے ہم جھانک رہے تھے جو محفل کس طرح انداز تھا آپ کا. تو سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی، یہ آپ نے پورا جو ایک میلاد کا انداز تھا. اور اب پھر جب وہ گھڑی آئی نا جو صبح بہاراں کی، اس وقت آپ کھڑے ہو گئے. اچھا اس وقت آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور آپ پر پلسٹر بندھا ہوا تھا آپ کے پاؤں پر، مگر آپ نے اس کے باوجود بھی جلوس میں بھی آپ شریک ہوئے اور 12ویں کی محفل میں بھی آپ شریک ہوئے نور مسجد کی. پھر جب 12ویں شریف کا وہ لمحات آئے صبح بہاراں کے، اس وقت آپ کھڑے ہو کر آپ نے صلاۃ و سلام پڑھا.
تو مجھے یاد آ گئی نور مسجد کی محفل جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور 12ویں کی محفل میں آپ نے وہاں شریک ہوا، تو مگر وہ جو ایک انداز تھا، یہ پلستر اتنا بڑا بندھا ہوا تھا میرا، کھڑے ہو کر پڑا، جی جی کسی نے پکڑ کے رکھا ہو. کوئی چیز تھی اس پر آپ کھڑے ہوئے تھے. تو اس وقت جو ہے وہ یہ دیکھا میں نے کہ جو انداز تھا آپ کا، اس میں آپ نے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پڑھا، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ، ایک انداز سے آپ نے اس کو بیان کیا. معراج شریف میں اس طرح قصیدہ معراجیہ پڑھا کرتے تھے اور پھر چند اشعار کی شرح بھی کیا کرتے تھے. تو یہ مجھے ایک تو شہید مسجد کی یاد تھی اور ایک نور مسجد کی یاد تھی 12ویں شریف کی. یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مسجدوں میں عموماً پہلی محفل تو ہوتی تھی اہل سنت کی مساجد میں، مگر یہ جو صبح بہارہ کی جو محفل ہے کہ خاص اس وقت کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس کا آغاز کب سے ہوا ہمارے یہاں محافل میں؟ ویسے اس کے متعلق میں نے مواہب اللدنیہ میں پڑھا تو تھا، جب آپ کی میں نے یہ محفل میں شرکت کی، بعد میں جب یہ کتاب پڑھی تو پتہ چلا یہ بڑی بابرکت جو ہے لمحات ہیں اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے، علامہ زرقانی کی غالباً کتاب میں. علامہ زرقانی. جی تو یہ سلسلہ دعوت اسلامی سے پہلے ہی تھا یا بعد میں شروع ہوا؟ یہ پہلے سے جو مجھے یاد پڑتا وہ یہ ہے کہ ایک تو بادامی مسجد میں بھی شاید صبح صادق کے وقت صلاۃ السلام ہوتا تھا. دوسرا حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو مصلح الدین گارڈن اور وہاں جو مسجد ہے پیمن مسجد، اس میں بھی مجھے یاد پڑتا صبح صادق کا تو ہوتا تھا. ابھی کب سے ہوتا تھا یہ پتہ نہیں، میں نے وہاں شرکت کی ہے. قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سچی بات سکھاتے یہ خود پڑھتے تھے، خوش آواز بھی تھے، قاری بھی اچھے تھے، عالم بھی تھے اور استاذ الفقہ بھی تھے. دارالعلوم امجدیہ میں ان کے پیر صاحب کا یہ دارالعلوم امجدیہ صدر الشریعہ کے یہ مرید تھے. تو یہ فی سبیل اللہ وہاں تدریس فرماتے تھے. نوجوان کتنے سال یہ تدریس کرتے رہے فی سبیل اللہ. تو یہ ان کے میں جاتا تھا تو وہاں یہ محفل بہت رقت انگیز محفل ہوتی تھی ماشاءاللہ. وہ بھی ایک ماضی کی یادیں ہیں. تو وہیں سے میرا بھی ذہن بنا اور الحمدللہ یہ ہمارے ماحول میں بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ سلسلہ اب تو نہ جانے کہاں کہاں یہ دعوت اسلامی والے صبح صادق کی محفلیں کرتے ہوں گے. البتہ عام نہیں تھا یہ سلسلہ، ہر جگہ نہیں ہوتا. یہ جو مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر، یہ وہ سیم پیٹرن تھا یا سیم ہی انداز تھا کہ یہ چینج ہوا ہے؟ یہ یوں تو چینجز تو ہے. اس وقت کچھ نعت خوان نعتیں پڑھتے تھے وہ اس مسجد میں. قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں یہ پڑھتے تھے اور صلاۃ و سلام ہوتا تھا، رقت انگیز دعا کرتے تھے. البتہ یہ مولود کی گھڑی ہے اور یہ سب ہمارے اپنے ماحول میں یہ کلام مختلف شاعروں کے یہ پڑھے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بھی کہیں اور سے سنے گئے ہوں اور مجھے یاد نہیں پڑتا، مگر ہمارے یہاں یہ بہت یعنی کہ موقع کی مناسبت سے یہ اشعار ہے. وہ وقت ہے بالکل اس کی، مولود کی گھڑی اس ہے، کے سال بھر کی یاد ہے، اس کی بڑا انتظار ہے. پرذوق لمحہ ہوتا، پرکیف لمحہ ہوتا. حضور ماضی کی یادوں پر ہم بات کر رہے ہیں. ایک سوال میرے پاس ایک یہ تحریر ہے کہ جس وقت شاید 10 ربیع الاول تھی جب میلاد حال میں ہی اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوا کرتا تھا جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھگدڑ مچی تھی اور کئی اسلامی بہنیں ہماری اس میں شہید ہو گئی، زخمی ہو گئی. اور اس وقت دعوت اسلامی نے اجتماعی نماز جنازہ نہیں پڑھائے تھے. اور مجھے یاد پڑتا ہے شاید آپ نے کہا تھا کہ نگران اپنے اپنے یہاں جا کر اسلامی بہنوں کے جو بھی ہیں نماز جنازہ پڑھ لیں اور اجتماعی طور پر نہ کریں. تو اس کے کیا اسباب تھے؟ 10 ربیع الاول شریف کو اسی جگہ پر جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے یہیں وہ منچ ہوگا جس پہ میری بیٹی بھی تھی اور یہ اسلامی بہنوں سے یہ بھرا ہوا ہوگا. اس وقت بھگدڑ مچی تھی اور 30 کے لگ بھگ شہادتیں ہوئی جس میں اسلامی بہنیں بھی تھی اور بچے بھی تھے. یہ بھی ایک بڑا کربناک واقعہ تھا جس نے
ظاہر ہے کہ ہلا کے رکھ دیا. تو اس وقت اجتماعی جنازہ اگر ہم کرتے ہیں نا تو یہ اس صورت میں کیا جاتا ہے بعض اوقات کہ تھوڑا حکومت کو ہلانا ہوتا ہے, ہنگامے کرنے ہوتے ہیں اور مار دھاڑ جلاؤ گھیراؤ, یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں. تو سب سمجھ سکتے ہیں جو میں کہتا ہوں. تو ہم نے شروع سے جب دعوت اسلامی کا کام شروع کیا ہم کو یہ کرنا ہی نہیں تھا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مطلب ہے کہ اللہ کس بات میں راضی ہوگا, اس کے حبیب کس بات میں خوش ہوں گے. تو کاریں جلانے سے, بلڈنگیں جلانے سے اور بسیں جلانے سے تو اللہ کی رضا ملنے سے رہی. ٹھیک ہے, ہم تو مطلب ہے کہ مسلمان کے مال کا, جان کا, عزت کا, آبرو کا محافظ ہوتا ہے, نہ کہ توڑ پھوڑ. یا اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا توڑ پھوڑ کرنا. تو ہمارا چونکہ یہ ذہن ہی نہیں تھا, تو ہم اگر اجتماعی جنازہ کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ پبلک جمع ہوتی, ٹھیک ٹھاک ہوتی, تو پھر وہ تھوڑا نعرہ لگتا, کوئی کنکر اٹھاتا, کوئی پتھر اٹھاتا, کوئی پولیس لاٹھی اٹھاتی, فائرنگ ہوائی ہوتی, تو پھر کسی کے سر پہ گولی لگتی. ہم کہاں جاتے؟ مدینے. تو مدینے جانا تو گولیاں مار کے نہیں جانا, عزت و آبرو کے ساتھ پھولوں ہار پہن کر روانہ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ہم کو چونکہ یہ کرنا نہیں تھا اس لیے ہم نے اجتماعی جنازہ کرنے کا کوئی ہمارے یہاں تصور نہیں ہے. میں نے کبھی زندگی میں اس طرح کے اجتماعی جنازوں میں شرکت بھی نہیں کی. اپنا فیلڈ نہیں ہے یہ, ہماری لڑا ہمارا ملک ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے, اس سے کروڑوں اربوں روپے نقصان ہو جاتا ہے. پھر مہنگائی بھی ہم ہی بھگتتے ہیں, ظاہر ہے اتنا نقصان ہو جاتا ہے. پھر بیچارے کتنے لوگ جانوں سے چلے جاتے ہیں, کتنے جیلوں کے اندر, پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا. صحیح ہے, میں صحیح بولتا ہوں, آپ کو معلومات نہیں ہوگی شاید اتنی, تو پھر ضمانتیں بھی کوئی نہیں کرواتا, اندر جا کے بیچارے جیلوں میں پڑے ہوتے. تو نا بابا ہم کو یہ کام نہیں کرنا ہے. آپ بھی خیال رکھیے گا, دعوت اسلامی والوں کو بس یہی ہے, نصیحت بھی ہے, وصیت بھی ہے کہ ہم پرامن طریقے سے بس وہ نیکی کی دعوت دینی. جیل بھرو تحریک ہے نہیں ہماری تحریک ہے مسجد بھرو تحریک. تو اسی کو چلاتے رہنا انشاءاللہ. ہر طرف امن رہے گا تو انشاءاللہ دین کا مزید چرچا ہوگا, غیر مسلم ہماری طرف مزید اٹریک ہوں گے اور وہ اسلام کے دامن میں آئیں گے. سر مارا ماری سے, لڑا لڑی سے کوئی اسلام میں اڑی آئے گا. الٹا مذاق اڑائیں گے کہ اچھا اسلام یہ سکھاتا ہے گولی مار دو, اسلام یہ سکھاتا ہے کار جلا دو, بس جلا دو, عمارت کو اڑا دو بم سے, اسلام یہ سکھاتا ہے. سر اسلام نہیں سکھاتا, تو ہم کو یہ کرنا نہیں ہے. جو اسلام سکھاتا ہے وہ ہمیں کرنا ہے, دیٹس آل. تو اس لیے ہم نے وہ اجتماعی طور پر وہ نماز جنازہ کی ترکیب نہیں کی. یہ ہم نے بول دیا اپنے اپنے محلے میں جہاں جہاں جس کی شہادتیں ہوئی ہیں اپنے اپنے طور پہ آپ لوگ کر دو. پھر اپنے مبلغین جہاں جہاں ممکن ہوا وہ پہنچ گئے, انہوں نے جنازے پڑھائے. کوئی ہڑتال نہیں, کوئی ہنگامے نہیں, کوئی احتجاجی بیانات نہیں. آپ کو سنا ہوا 30 شہادتوں میں, ورنہ دعوت اسلامی اتنی بڑی تحریک ہے, آپ کو پتا اگر کچھ کرتے تو اتنا بڑا ہنگامہ ہوتا. لیکن الحمدللہ نہ ہم نے کبھی کیا, نہ آئندہ کریں گے انشاءاللہ, کبھی بھی. یہ اپنا فائنل ڈیسیزن ہے. دعوت اسلامی کبھی بھی اس طرح کی چیزوں میں شریک نہیں ہوگی. کوئی انفرادی طور پر بعض لوگ چلے جاتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو مرکز ہے وہ کبھی بھی اس میں انوالو نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہم کو دین کی خدمت, نیکی کی دعوت, بس یہ کام کرنا ہے. جب یہ چلے پہلے کال لے لیتے ہیں, پھر ایک اور سوال کی طرف بڑھیں گے. 2 کال چلا رہے ہیں. جی, میرا نام ہے مدینہ تاریہ, تو شریف سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے امیر سنت, آپ بچپن میں عید میلاد النبی کیسے مناتے تھے؟ محمد زبیر اتاری عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کے بچپن میں چراغاہ کس انداز سے کیا جاتا تھا اور آپ اپنے گھر میں کس انداز سے لائٹنگ کیا کرتے تھے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. اب بالکل ہی بچپن میں تو اتنا نہیں, شعور نہیں تھا. میں نے شروع میں عرض کیا کہ میں ہمارے یہاں بادامی مسجد میں یہ سب ہوتا تھا. ہم لوگ جاتے تھے شیرنی لینے کے لیے, لائن میں لگ جاتے تھے, بچے تھے. تو شروع سے بس یہ صدائیں یا رسول اللہ کی سنی, 12ویں شریف 12ویں شریف 12ویں شریف 11ویں شریف 11ویں شریف, یہ سنتے تھے. تو پھر یہ کہ جب بڑا ہوا, عمر کچھ مطلب بڑی ہوئی, جوانی آئی, تو یہ کہ ہمارے گھر میں بھی بڑی رات کی محفلیں کی ہیں. تو یہ دعوت اسلامی سے میرا خیال ہے پہلے دعوت اسلامی شروع, تو گھر میں بھی 2-3 بار ہو سکتا ہے کہ ہوئی ہوگی.
12वीं शरीफ की महफिल, रजब शरीफ, शब मेराज। अब मेरे घर 2 तो कमरे थे, उसके गऊ गली में जो पुराना घर था 2 रूम थे, एक कॉमन था। पुरानी इमारत, वो जो मतलब हिजरती मिल्क जो होती है, मतलब वो पाकिस्तान हिंदुस्तान बना और छोड़ छाड़ के जो लोग चले गए थे मकान, तो वो मकान हमारा था, मतलब खरीदा होगा हमारे घर में से, तो उसमें हम लोग रहते थे और वहाँ मैंने महफिलें की हैं बड़ी रातों की। हमने दोस्त होते थे मिलजुल के, हमारी अंजुमन होती थी, ये करते थे। तो मैंने घर पर वो कोई लड़ियाँ जो होती हैं, झालर, शायद किसी ने मदीने शरीफ की झालर तोहफे में दी थी, क्या है कुछ ऐसा, तो वो मैंने लगाई थी अपने घर के बरामदे पर 12वीं रात को, या 12वीं शरीफ के दिनों में इतना कुछ याद पड़ता है। उस वक्त झंडे भी नहीं थे, झंडे भी बहुत बाद में शुरू हुए। और ये भी एक हुस्न इत्तिफाक है कि जमात अहले सुन्नत का क़याम हमारे यहाँ हुआ, हमारे इलाके में। उसका सबसे पहला सदर में ही था, ये कागजी बाजार ओल्ड सिटी एरिया में, जो मुझे याद आ रहा है। तो हमने फिर आपस में मुशावरत हुई और हमने झंडे शुरू किए, तो ना झंडों का रवाज नहीं था, तो झंडे खुद ही कपड़े खरीदते, डंडे खरीदते, 4 आने का डंडा देते थे और शायद ₹1.25 का झंडा देते थे, कपड़ा कटिंग करके। तो वो डंडा लेना है तो ₹1.5, नहीं तो नो प्रॉफिट नो लॉस। इस तरह हमने कहा झंडे आम करने, तो इस तरह झंडे बनाते थे और जश्न विलादत के नाम पर सब्ज कपड़े के ये चलने शुरू हुए झंडे। फिर देखा देखी तो रेडियो पर और दुकान जो जर्नलिस्टों की तरफ भी नजर आए कि ये बिकने शुरू हो गए थे। फिर हम पीछे हट गए कि हमारा मकसद तो बिजनेस तो था नहीं, सब परचम जश्न विलादत में आम करने थे और धूम मचानी थी। तो अब तो ये अवामी तहरीक बन गई, तो आहिस्ता 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 अब तो पूरी मार्केटिंग और बड़े इस पर तो करोड़ों अरबों रुपए का मेरा ख्याल है बिजनेस चल रहा है। लेकिन शायद ही किसी को पता हो कि ये झंडे शुरू कैसे हुए थे कराची में। अलबत्ता ये अपने लियाकताबाद के इलाके में, ये गालिबन ये बहुत पहले से वहाँ चरागाह होता था जश्न विलादत का। लालू के 10 नंबर पहले तो बोलते थे, अब भी यही बोलते, अब लियाकताबाद बोलते ना, वहाँ होता था। लेकिन एक हमने अपने तौर पर झंडे जो हमको याद पड़ता है, उस वक्त कई सब झंडे हमने नहीं देखे थे, हमने खुद शुरू दोस्तों में मशवरा करके। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब भी सबसे ज्यादा झंडे दावत इस्लामी ही के चल रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है, ये बहुत चल रहे हैं। और घर घर मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह लहराएंगे अनकरीब, चांद रात से इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम उन इस्लामी बहनों को भी गरीक रहमत हाँ फरमाए बेचारियां, जो हमारे यहाँ शहीद भी हुई थी, जख्मी तो अलग बेचारियां, जख्मी अलग थी। ये भी बड़ा अजीब सानिया भाई। 2 दिन के बाद फिर इस्टर पार्क में हो गया। वो भी सवाल था, उस वक्त आपकी क्या कंडीशन थी, कहाँ थे आप जब ये निश्तर पार्क का धमाका हुआ था? उस वक्त जुलूस से मिलाद से फरागत हो गई थी और हम पहुंच गए थे गुलजार हबीब, दावत इस्लामी के अव्वलीन मरकज जामे मस्जिद गुलजार हबीब में। और वहाँ मगरिब की नमाज हो रही थी, हम नमाज पढ़ रहे थे हम लोग बाजमात। उस वक्त ऐसा हल्का हल्का याद है कि कुछ इक्का दुक्का आवाज आई थी धमाके की। और फिर ये 3 रकात फर्ज पढ़ के हम सुन्नतें पढ़ने के लिए, अभी तक कुछ समझ नहीं पड़ी थी मुझे कि कुछ हुआ है। तो इससे गैर महसूस तौर पर सा लगता है कुछ आवाज आई थी मुझे। तो करीब ही उसमें सुन्नतें पढ़ने के, वरना पब्लिक लिपट जाती मुझे, ये पब्लिक से बचने के लिए और कोई मसला नहीं था। तो हम सुन्नतें भाई वहाँ कमरा था आगे, अब वहाँ पढ़ते थे एक जगह कमरे के आगे कमरा था, गुलजार हबीब का ही था, गुलजार हबीब में आगे मेहराब के आगे कमरा था। तो वो उसमें हम सुन्नतें पढ़कर जब फारिग हुआ तो आप ही ने तो मुझे खबर दी निश्तर पार्क में धमाका हो गया और यूं हो गया। तो मैं तो यूं गिरने लगा था, आपने ही पकड़ लिया मुझे। उस वक्त एकदम शौक
शॉकिंग न्यूज थी ना, ये क्या हो गया। तो ये कि फिर जो कुछ हुआ वो यार तकरीबन पता होगा लोगों को। वो जो जुलूस था ना, जिस 12वीं शरीफ को हुआ था, वो जुलूस ये बंदर रोड से ही होते होते हम गुलजारा भी पहुंचे थे। उस साल के जुलूस का मंजर आइए मैं आपको दिखाता हूं। आपको माजी की याद। जुलूस, इस जुलूस मिलाद में अराकिन शूरा आए हुए थे, बशमुल निगरान शुरा। हमने ये नियत की थी। असल में ये जो अंदाज है आप जुलूस का भी आप देख रहे थे नाजरीन और हाजरीन भी, कि हमारा था कि यार ये एक बड़ा पुरज़ौक़ अंदाज हमने पाया था ना, आंख बंद करके कलाम सुनकर बावजू चल रहे हैं। तो अब ये कि एक अंदाज था और इस अंदाज को दुनिया भर में लेकर पहुंचना भी एक काम था। तो अराकिन शूरा ने भी शिरकत की थी कि एक अंदाज भी मिले और इंशाल्लाह इसका एक फ़ायदा होगा, और ज़ौक़ शौक़ तो अपनी जगह पर। तो ये हुआ और उसी साल धमाका भी हो गया। अल्लाह ने बचा लिया ना, अल्लाह ने बचा। यानी कि शूरा को बचा। बस जिसका टाइम पूरा हुआ था उनकी शहादतें हुई, अच्छी खासी शहादतें। जी जी, मगर हम लोग थे ही निश्तर पार्क में, हम गुलजार हबीब में थे और बस अल्लाह उनको भी गरी के रहमत हाँ फरमाए। अल्लाह पाक निश्तर पाक के उसमें शहीद हुए हो गए। अल्लाह सबको, बेचारे बहुत सारे जख्मी भी हो गए। अच्छा, अब सवाल मेरे पास ये है कि ये जो भी जुलूस का जो अंदाज था, ये अंदाज, ये मुनफरिद अंदाज, या महफिल का अंदाज जो जुलूस मिलाद या महफिल मिलाद के तौर पर जो है, इसका कोई माजी है या इसका कोई, जैसे आपने अभी चंद एक बातें बयान की थी, या ये बस बनता चला गया और आता चला गया? क्योंकि हमने तो ये जुलूस में तो बस वो जो, जब मैं दावत इस्लामी में नहीं था तब भी हमने जुलूस मिलाद में शिरकत तो की है, वो एक अपना अंदाज था, वो घोड़ा गाड़ी कराना है तो ऊँट गाड़ी कराना है, ये कराना है वो कराना है, तो ये फेंको। लेकिन वो जो एक आप चले शहीद मस्जिद से, और जब हमने दावत इस्लामी में आकर देखा कि ये एक अंदाज था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अपने भी फ़वाइद नज़र आए, इसका कोई माजी है या ये बस बनता चला गया? पता नहीं, ये बस बनता चला गया, ऐसा लग रहा है। बनता चला गया। तो ये मेरे प्यारे साहब, ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज है। अगर आप अल्लाह तौफीक दे और जुलूस मिलाद में अगर आप शिरकत करें तो इंशाल्लाह इस अंदाज को अगर आप इख्तियार करेंगे तो इसके एक अपने अल्लाह ने चाह तो फ़ायदे आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह, और एक ज़ौक़ बनता है। इसमें ज़ौक़ कैसे बने? अब मुझे थोड़ा सा ये एक सवाल भी जहन में अभी आ रहा था कि चारों तरफ इस्लामी भाई देख रहे हैं, घूम रहे हैं, इसमें बंदा आंख बंद करके चले कैसे? कल वो इधर उधर देखने में मुझे तजर्बा हुआ था, मुझे मजा नहीं आता। जिधर देखो इधर यूं यूं कर रहे हैं। अब वो सरकार की याद में हम लिख रहे हैं, सरकार की याद जो है ना, अब वो इस तरह के जैसे अशार पढ़े थे, सुने थे मुताले में, के रोना, इश्क में मचलना, तड़पना, और नअम सरा कैफ मन अहवा फअर्रकनी,
یہ قصیدہ بردہ شریف ایک شعر ہے، نعم سرا طیف من احوا فارقنی والحب یعترض اللذات بالالم. جی ہاں، مجھے کسی کی یاد آ گئی جس سے مجھ پر رقت طاری ہوئی اور محبت لذتوں کو درد سے بدل دیتی. تو یہ متاثرات تھے، تو مجھے یوں کرتے تھے، اور جہاں دیکھو وہاں مسکراہٹوں کے تبادلے، اور مجھے جلوس کا یہ مزہ نہیں آتا تھا یار یہ. پھر میں نے آنکھیں بند کرنا شروع کر دی، تو میں یہ جلوس کی رونقیں اور یہ دیکھتا نہیں تھا. میں اپنی بس دھن میں، سرکار کی یاد میں، اللہ کرے نصیب ہو جائے، بس میں آنکھیں بند کر کے چلتا تھا. حتی الامکان میلوں تک شہادت آنکھیں بند کر کے میں چلتا تھا، دیکھتا نہیں تھا لوگوں کی طرف. یہ اس طرح یہ ترکیب بنی تھی جس سے مجھے جو لطف آتا تھا نا، وہ ظاہر کہ آتا تھا الحمدللہ. تو سرکار کا تصور ہو، بی بی آمنہ کے گھر کا تصور ہو کہ ہم جلوس کی شکل میں، سرکار کی آمد ہو چکی ہے اور ہم جلوس کی شکل میں سرکار کا استقبال کرنے کے لیے حاضری کے لیے چلے ہیں. الحمدللہ وہ بھی لمحات تھے، لیکن اسی 12ویں شریف کے یہ اسی کا ہے، تو بس اس میں ہی وہ ایسے سانحہ ہو گیا. اس کے بعد دوسرے سال بھی جلوس میں شرکت میں نے کی تھی، جی اور اس کے بعد وہ عیسائی بھائیوں نے بس ترکیب ایسی بنائی کہ نہیں جانا ہے، مجھے نہیں جانا ہے، وہی سیکورٹی کی وجہ سے. بس وہ پھر وہ اس محروم ہو گیا میں اس سعادت سے. جب تک میرا مقدر تھا میں جلوس میں چلتا رہا. جلوس میں تو میں دعوت اسلامی کے پہلے سے چل رہا ہوں، یہاں تک کہ وہ دعوت اسلامی کا دوسرا سال تھا، جو وہ فریکچر کی بات کی نا آپ نے، دوسرا سال تھا. اس میں بھی ہم نے کوئی اسلامی بھائیوں نے مل کر، اس وقت کوئی باقاعدہ دعوت اسلامی کا جلوس کی ترکیبیں نہیں تھی اس وقت. تو اسلامی بھائیوں نے 50 روپے شاید میں نے نکالے تھے کچھ، اور اسلامی بھائی نے شیئر کیے، اور ہم نے سوزوکی کرائے پر لی تھی کہ ڈسٹر پارک تک کھارا در سے اس میں جانا ہے. تو میں یوں پاؤں لمبا کر کے لیٹا ہوا تھا یا بیٹھا ہوا تھا، وہ جلوس کے ساتھ ساتھ ہماری سوزوکی چل رہی تھی. ان دنوں کو دہشت گردیاں اور یہ ایسے مسائل نہیں ہوتے تھے، تصور بھی نہیں تھا کہ جلوس میں کوئی دھماکہ بھی کرے گا یا بندہ بھی پھٹے گا یا کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا. تصور پتہ بھی نہیں تھا. ہم بے فکر ہو کر یہ گئے تھے. میں گیا تھا جلوس. تو ایک سید صاحب پھر بعد میں مجھے ملتے تھے، کبھی کبھی داڑھی والے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں نے جلوس میلاد میں آپ کو دیکھا تھا، آپ کے پاؤں میں فریکچر اور پلسٹر بندھا ہوا تھا، اور آپ کا بھی عجیب دھن ہے، اس کے باوجود جلوس میں آپ تھے. تو یہ دیکھ کر پھر وہ معلومات کی ہوگی کون ہے کیا ہے. پھر دعوت اسلامی کا تعارف ہوا ہوگا، نیا گلزار حبیب میں وہ بولا میں اس لیے بس وہ دیکھ کر آپ کا میں اب گلزار حبیب میں اجتماع میں آ رہا ہوں، آنے لگا ہوں. آتے تھے، اب پتہ نہیں وہ یہ سب پھر بہت سال میں نے زیارت نہیں، خدا جانے حیات بھی ہیں کیا ہے پتہ نہیں. شاید شیر شاہ کی طرف کے تھے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے. عاشق رسول منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، لگاتے جائیں گے ہم یا
رسول اللہ کے نعرے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے نبی چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں ہم جلوس جشن میلاد النبی میں جھوم کر راستے بھر نعت بس سنتے سناتے جائیں گے لاکھ شیطان ہم کو روکے فضل رب سے ثابت جشن آقا کی ولادت کا مناتے جائیں گے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد انشاءاللہ توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ماضی کی یادیں سلسلہ جاری ہے اور امیر سنت کے جلوس میلاد کا ذکر اس وقت ہو رہا تھا جلوس میلاد میں شرکت کا محفل میلاد کے تعلق سے جو تذکرے ہو رہے ہیں الحمدللہ حضور دوبارہ 12ویں کا مہینہ آنے والا ہے الحمدللہ کیونکہ ابھی ہمارا ایک اور پروگرام بھی شروع ہونے والا ہے ماضی کی یادیں کا اب یہ اس کے آخری لمحات چل رہے ہیں اس پروگرام کے تو آپ کیا نیکی کی دعوت یا باتیں بیان کریں گے اس وقت دیکھنے سننے والوں کے لیے کہ گھر پر جھنڈے بھی لگانے ہیں مدنی جھنڈے مدنی پرچم چراغاں وغیرہ اس کے تعلق سے کچھ ارشاد فرمائیں اب 12 جھنڈے کم از کم لگا لینے چاہیے 12ویں شریف کی نسبت سے اپنے اپنے گھر پر زیادہ لگائیں تب بھی صحیح ہے بغیر بڑی عمارت ہے آپ کی اور بجلی یہ اپنے جھالریں اور جس طرح کے چراغاں کا ہمارا طریقہ کار ہے تو چراغاں کرنا چاہیے خوشی میں اپنے یہاں شادی ہوتی ہے تو لوگ اتنا چراغاں کرتے ہیں تو بی بی آمینہ کے لال کا جشن ہے اس میں کتنا چراغاں ہونا چاہیے چراغاں کریں اور اس کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بعض لوگ کنڈا لگا لیتے ہیں پہلے تو بہت لگتے تھے پھر ہم نے سمجھانا شروع کیا تو اب فرق تو بہت پڑا ہے کہ کنڈا لگانا یعنی بجلی چوری کرنا یہ گناہ ہے اب ایک نیکی کا کام کریں اور ہم یہ گناہ کے ذریعے کریں ہم بولیں کہ کسی کے پیسے چھین کر ہم مسجد بنائیں تو یہ تو جائز نہیں ہے گناہ گاری ہوں گے اسی طرح یہ کنڈے لگا کر ہم چاہے جشن ولادت کریں چاہے اپنے ذاتی گھر میں کنڈا لگا کر بجلی استعمال کریں گناہ ہے تو یہ گناہ تو ہم نے کرنا نہیں ہے ثواب تو اسی صورت میں ملے گا نا بھی اخلاص ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس میں کوئی گناہ شامل نہ کیا جائے اخلاص کے ساتھ کریں جتنا اللہ نے دیا بھلے زیادہ نہ کریں اگر آپ نہیں کر سکتے جو چوری کرنی پڑے گی بجلی تو نہیں جتنا کر سکتے کریں آپ کا میٹر جتنا وہ برداشت کر سکے ورنہ یہ کہ بجلی فراہم کرنے والے ادارے جو ہیں ان سے بھی کانٹیکٹ کر کے وہ میٹر آ کے لگا دیتے ہیں اور وہ اس کا پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اس کی اور یہ طریقہ کار بھی بہت سو کو پتا ہوگا اب تو یہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ کوششیں کی تو اب یہ کافی رائج ہو گیا حضور یہ لگ بھی رہے ہیں اور یہ تو محلے میں علاقے میں یا پوری بلڈنگ کے سجانے کے تعلق سے بات ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنا گھر سجانا چاہ رہے ہیں یعنی کہ عموماً ہمارے گیلری ہوتی ہیں تو جب گیلریاں سجانا چاہ رہے تو وہ ایک جالر سے ملتی ہے اور اتنی اس کی قیمت بھی نہیں ہوتی بہت کم ہدیے پر وہ ملتی ہے کم پرائس پر مل جاتی ہے وہ اگر لگا لیے تو اپنے گھر کے شاکٹ پہ لگا لے تو کہیں سے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مطلب یہ کوئی اتنی زیادہ پاور بھی نہیں لیتی چھوٹے چھوٹے سے بلب ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ مدنی پرچم ہو تو آپ بڑی خوبصورت امیر سنت کی طرف سے بڑی پیاری بات ہم نے سنی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ دن کی روشنی میں تو لائٹ تو نہیں جلے گی تو یہ جھنڈا بتاتا ہے کہ عاشق میلاد کا گھر ہے اچھا رات کو عموماً جھنڈا نظر آئے یا نہ نظر آئے تو روشنی بتاتی ہے کہ عاشق میلاد کا گھر ہے
تو دن کا بھی کام ہو جاتا ہے, رات کا بھی کام ہو جاتا ہے, اور انشاءاللہ اس خوشی میں کیا عجب ہماری قبر بھی روشن ہو جائے. یہ اگر ہو جائے نا کہ لائٹیں مل جاتی ہیں, اب تو وہ سستی لائٹیں ملتی ہیں. بچے اور بچیاں بھی اگر تھوڑی کوشش کریں گے, گھر میں کہہ دیں گے, تو انشاءاللہ ابو لا کر دے دیں گے انشاءاللہ. سجانے کا اس میں جو ہے نا حساب کتاب بچوں کا بڑا حصہ ہوتا ہے. اس میں ماں باپ اگر سستی کرتے ہیں یا کچھ آگے پیچھے ہوتے ہیں یا کچھ وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں, بعض بچوں کی فرمائشیں پوری کرنی پڑتی ہے بعض اوقات. یہ بچے ہمارے لیے پلس ہیں اس کام میں. اور آپ کے یہاں ہم نے دیکھا شروع سے کہ 25 سفر سے ہی آپ کے یہاں چراغاہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر بند ہو جاتا ہے. پھر پہلی ربیع الاول سے آپ الحمدللہ ماشاءاللہ شروع کرتے ہیں. یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا کرنا ہے. اب 25 سفر تو ہم نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے عرس شریف کی نیت سے یہ لگ گیا. اب 12ویں شریف کیونکہ قریب ہے تو لگ تو خیر ہمارا کئی روز سے لگ گیا, انتظام ہمارا ہو گیا ہے. چراغاں یعنی کہ وہ چال رہے وغیرہ لگ چکی ہیں چند روز سے. تو 25ویں شریف کو رات کو مناسب وقت تک وہ روشن رہیں گی, پھر بجھا دیں گے اس کو. پھر انشاءاللہ چاند رات سے 12 راتیں انشاءاللہ اس کو ہم جلائیں گے. تو اس میں جلانے کا یہ سا کہ جب تک چہل پہل ہو, چری مسئلہ عرض کر رہا ہوں, کوئی یہ چراغاں جو باہر کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں نا کہ لوگوں کو نظر آئے کہ کچھ ہے. اب اگر کوئی نہ دیکھے, آپ بند کمرے میں بتیاں جلا کر رکھ دو, تو یہ ذرا یہ اگر کوئی بازار صحیح مقصد نہیں ہے کہ جھالریں لٹکی ہوئی ہیں اور ساری رات جل رہی ہیں گھر میں, تو کوئی بھی فرد نہیں ہے, دروازے میں بند کر رکھا آپ نے, تو کسی کو اس سے نفع نہیں ہو رہا نا, تو یہ پھر اسراف میں آ جائے گا اور ناجائز اسراف میں آئے گا, کیونکہ کوئی صحیح مقصد جلتی رکھنے کا نہیں ہے. تو اسی طرح جیسے آپ نے مکان سجایا یا گلی سجائی اور اب چہل پہل بالکل ختم ہو گئی, یہاں ایک یہ اچھا ہوا ہاتھوں ہاتھ یاد آ گیا مجھے, یہ بھی ہو رہا ہے. ساری رات چراغاں ہمارے یہاں یہ جشن ولادت کا لوگ کر رہے ہیں, اور صبح ہو 10 بجے تک 9 بجے تک بعض وقت دوپہر تک بلب جل رہے ہوتے. یہ جو چراغاں کرتے ہیں ان کو شاید اس کا پتہ ہوگا کہ بعض اوقات اتنی سستی کرتے ہیں بند کرنے میں, یہ جل رہے ہوتے. اور دن کے وقت میں نے بارہا دیکھا یہ چراغاں کے بلب جلتے, تو کہیں کہیں یہاں میری اپروچ ہوئی تو سمجھانے کی بھی کوشش کی, پیغامات بھیجیں, یار یہ کیا کر رہے ہو, اتنی بجلی ضائع کر رہے ہو. دن کے وقت کون دیکھے گا, اتنا بڑا بلب آسمان پہ جو روشن ہے سورج, اس کی روشنی میں میرا تیرا بلب کیا روشنی دے گا. خیر, تو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے محلے میں سمجھو کہ رات کو 2 بجے تک چہل پہل ہے, لوگوں کا آنا جانا ہے, تو ٹھیک ہے 2 بجے تک چراغاں کریں. میرے محلے میں 12 بجے تک ہے تو میں 12 بجے تک کروں. کسی کے 11 بجے, اور پوش ایریاز ہوتے ہیں وہ 9-10 بجے سناٹے ہو جاتے ہیں, تو وہاں پھر 9-10 بجے تک ہم چراغاں رکھیں, پھر بجھا دیں. پھر کل اب وہ بھی شام سے شروع کر دیں, نہیں سر اندھیرا ہوتا ہے مغرب کے بعد, تو سورج جب ڈوب جاتا ہے. ہاں کوئی وجہ ہے کہ بھئی اتنے سارے بلب ہیں, ہم شام سے شروع کریں گے تب جا کر کہیں یہ وہ ٹائم پر یہ روشنی دیں گے, تو وہ ایک اس کی ضرورت ہے کہ وہ تھوڑا گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے شروع کرنا پڑتا ہے. تو یہ خود اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کب ضرورت ہے اس کی, اور کتنے بجے تک اس کی ضرورت ہے. تو اس کے حساب سے یہ آپ سب نے کرنا ہے. گھر میں جو سجاتے ہیں وہ بھی اس کا خیال رکھیں, اور جو گلیاں سجاتے ہیں, محلے سجاتے ہیں, علاقے سجاتے ہیں, یہ بھی خیال رکھیں کہ ضرورت سے زیادہ 1 منٹ بھی آپ نے یہ بلب نہیں جلانے, ورنہ یہ کہ اس کا ذرا بجلی خرچ ہوتی ہے اور رقم خرچ ہوتی ہے اس پر. اور ویسے آپ تو ایک طرح سے امین بھی ہوتے ہیں کہ قوم کا چندہ ہوتا ہی, دوسرے لوگ دے رہے ہوتے ہیں, یہ ان کا چندہ ایک یعنی اس کا مس یوز ہو جائے گا. یہ تو اس کا بھی قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا. اللہ نہ کرے. اللہ پاک جشن ولادت کے صدقے بے پوچھے بے حساب ہمیں بخش. آمین آمین. اللہ سے ڈرنا تو چاہیے نا, ہم نے تو کرنا ہی ثواب کے لیے, اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. تو اسی صورت میں رضا کی صورت بنے گی نا کہ جب کہ ہم ان کی شریعت پر چلیں گے. اپنی منمانی کریں گے تو کیسے چلے گا.
یہ سب نے خیال رکھنا ہے. مکان والے نے, دکان والے نے, مسجد والوں نے, گلی والوں نے, محلے والوں نے, کہ بس اتنی دیر تک چراغاں رکھنا جتنی دیر تک یہ لوگوں کی آمد و رفت ہے. گھر میں بھی یہی رکھنا ہے. گھر والے جاگ رہے ہیں, دل خوش ہو رہا ہے, گھر میں چراغاں جشن ولادت کا کیا ہوا ہے, تو ایک لطف آتا ہے. ان دنوں میں لطف آتا ہے, جن دنوں میں یہ جشن ولادت کی دھوم ہوتی ہے 12 دن میں. اس کے بعد اتنا نہیں سمجھ آتی. وہ اسی وقت جلانا ہے. وہ سو گئے تو بند کر دیا. اب وہ جو سارا سال اگر کوئی چھوٹا سا بلب روشن ہے کہ واش روم میں جانا ہے, کوئی بچہ ڈرتا ہے, وہ ایک ضرورت ہے. وہ بھلے ساری رات جلتے رہے بلب, جس کی ضرورت ہے وہ بلب جلتا رہے. لیکن چراغاں والے کیونکہ وہ اجالا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتے, یہ ایک مطلب انہیں لائٹنگ روشنی وہ یہ دوسرے مقصد میں ہوتا, تو اس کو بند ہونا چاہیے. اب جیسے منہ مبارک بعض خوش نصیبوں کے یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں, یا تبرکات بھی ہوتے ہیں, تو یہ لوگ بھی ساری رات عام طور پہ لائٹنگ رکھتے ہیں. بعض لوگ اے سی بھی چلا کر رکھتے ہیں. غالباً مجھے یاد پڑتا ہے بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو بھائی تمہارے اے سی کی اور تمہارے بلب کی نور والے کے نورانی بال کو حاجت کہاں ہے؟ وہ خامہ خاتون نے بلب روشن کر رکھے ہیں اور اے سی چلا کر رکھا ہے. کائنات ساری میں تو ٹھنڈک ان کے قدموں کے صدقے میں تقسیم ہو رہی ہے, اور ساری دنیا اس نور والے آقا کے نور سے جگمگا رہی ہے, اور تم نے یہ بلب روشن کر رکھے ہیں. تو یہ مطلب یہ فضول میں آئے گا. ہاں لوگ زیارت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں, آنا جانا ہے, تو بے شک آپ 1000 بلب روشن کریں, 1200 بلب روشن کریں, لیکن اب کوئی بھی نہیں ہے, رات بھر بلا وجہ بلب چل رہا ہے, تو اس کو بند کرنا ہوگا. ورنہ پھر وہی کہ اسراف ہو جائے گا. دروازہ بھی بند کیا, بلب چل رہا ہے, اے سی چل رہا ہے, پنکھا چل رہا ہے. یہ ہمیشہ اپنے گھریلو معاملات میں بھی خیال رکھنا ہے کہ بلا ضرورت ایک بھی بلب نہیں جلنا ہے, ایک بھی پنکھا. پھر اس کا نقصان بھی تو ہمارے سامنے ہے نا, کہ ہم بجلی بے ایک تو اگر اسراف جہاں پایا گیا بجلی کے خرچ کا, تو وہ تو گناہ ہوا, کیونکہ وہ جہاں مالی نقصان ہو یا گناہ میں جو خرچ ہوتا ہے تو یہ تو گناہ ہوتا ہے. تو یہ ایک تو یہ, اور پھر یہ کہ ہمیں پھر وہ لوڈ شیڈنگ سے واسطہ پڑتا ہے. بہت بجلی دیکھے دکاندار, فیکٹریوں والے, سب بازاروں والے اتنی بجلی صرف کرتے ہیں, مکانوں میں اتنے بلب بلا ضرورت روشن ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے غریبوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. اب پیسے والے کیا جنریٹر رکھ لیں گے, تو فلاں رکھ لیں گے, تو یہ انتظام کر لیتے ہیں. غریب آدمی بیچارہ کہاں جائے گا, وہ کہاں سے لائے گا جنریٹر؟ جنریٹر کے لیے پیٹرول کہاں سے لائے گا؟ پیٹرول پر بھی چلتے ہیں, گیس پر بھی چلتے ہیں جنریٹر, لیکن جنریٹر خود پیسے مانگتا ہے. پھر جب دیکھو اس کی مرضی ہوتی تو یہ روٹ جاتا ہے, تو پھر اس کے علاج کے لیے وہ پھر پیسے خرچ ہوتے ہیں اس پر. ہر ایک نہیں اس کو افورڈ کر سکتا, تو اس لیے وہ ہمیں روشنی تو ویسے بھی ضرورت کے مطابق استعمال سارا سال کرنی چاہیے, اور یہی جشن ولادت کے لیے بھی آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ. ماضی کی یادیں یہ ہر جمعے کو سلسلہ ہوتا ہے. فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت کے بعد آدھے گھنٹے, جب جیسے آج کل عشاء کی جماعت فیضان مدینہ میں 8 بجے ہے, تو 8:30 بجے آج سلسلہ شروع ہوا. تو اگر 7:45 بجے ہو گئی تو پھر 8:15 بجے ہوا. جب 8:15 بجے عشاء کی جماعت ہو گئی تو 9:45 بجے شروع ہوگا. ماضی کی یادیں بڑا دلچسپ سلسلہ ہوتا ہے ہر جمعے کو. نگران شورا اس کو مطلب یعنی کہ چلاتے ہیں. تو تمام ناظرین جو ہیں وہ یہ نوٹ کر لیں, ہر جمعے کو ماضی کی یادیں دیکھنی ہے, بڑی معلومات بھی ہوگی انشاءاللہ. ماضی کی یادیں, ماضی کی یادیں, یادیں